الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ ناظرین تلاش منزل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، تشدد و دہشت گردی کا نہیں۔ ناظرین، موجودہ دور میں مغربی میڈیا اور اسلام دشمن تنظیمیں اور بعض متعصب سیاسی لیڈران دہشت گردی کا لفظ بکثرت استعمال کرتے ہیں اور اس کا تعلق اسلام سے جوڑتے نہیں تھکتے، جبکہ دہشت گردی اور تشدد کا اسلام سے اسی قدر بیر ہے جیسے کہ آگ کا پانی سے۔ جس طرح آگ اور پانی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح اسلام اور دہشت گردی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ اسلام اور دہشت گردی میں اسی قدر دوری ہے جتنی دوری پورب اور پچھم میں ہے، یعنی ان دونوں میں دور دور کا بھی رشتہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اسلام تو امن و سلامتی، اخوت و محبت، فلاح و صلاح کا درس دیتا ہے اور پوری دنیا انسانیت کو ہلاکت و بربادی سے نجات دلانے والا مذہب ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ تم لوگ آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اس نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ یہ دین تو پوری انسانیت کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ اس سے نکالنے کے لیے آیا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ زمین میں اصلاح کے بعد فساد مت پھیلاؤ۔ یعنی اسلام نے روز اول ہی سے زمین میں فتنہ و فساد، تشدد و دہشت گردی، ظلم و ستم، قتل و غارت گری، چوری ڈاکہ زنی، لوٹ گھسوٹ، بے حیائی و بدکاری، زناکاری و فحشکاری وغیرہ جیسے تمام برائیوں سے سختی کے ساتھ روکا ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 151 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور جس کا خون اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل مت کرو مگر حق کے ساتھ، جس کا تمہیں تاکیداً حکم دیا گیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اسلام کی ان واضح تعلیمات نے صدیوں سے چلے آ رہے کشت و خون کے گرم بازاری کو ٹھنڈا کر دیا اور انسانی جانوں کو تحفظ بخشا۔ اسی اسلامی تعلیمات کی وجہ سے عرب جیسی خونخوار قوم جو ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے، راہ راست پر آ گئی اور ان کے اندر ایسی اوصاف حمیدہ پیدا ہو گئی کہ ایک معمولی چرواہے سے اٹھ کر پوری دنیا کی سیادت و قیادت اور امامت کے فریضہ انجام دینے والے بن گئے اور پورے عالم میں اپنی قوت و طاقت کا دھاک اور تہذیب و تمدن کا سکہ بٹھا دیا۔ ناظرین، اسلام سے پہلے بڑی بڑی سلطنتوں کے نزدیک انسانی جانوں کی قدر نہیں تھی، لیکن اسلام آنے کے بعد دہشت گردی خوریزی سے عالم انسانیت کو نجات ملی جس کو پوری دنیا نے تسلیم کیا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ قتل ناحق، تشدد، دہشت گردی کی شدید مخالفت کی ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام دنیا انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکبر الکبائر عند اللہ الاشراک باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین۔ اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ اس کے ساتھ شرک کرنا، کسی کا قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اوپر بیان کردہ قرآنی آیات اور حدیث سے واضح ہو گیا کہ تشدد و دہشت گردی کا اسلام سے بالکل ہی کوئی رشتہ نہیں۔ ناظرین، صحیح مسلم کتاب العتق صفحہ 616 میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الناس کلہم عیال الناس۔ سارے لوگ ایک کنبہ ہیں۔ طبرانی کی ایک حدیث جلد 2 صفحہ 65 مطبوعہ قاہرہ میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام مخلوق اللہ کی عیال ہیں اور تمام مخلوق میں اللہ کا محبوب وہ ہے جو سب سے زیادہ اس کنبہ کو نفع پہنچائے۔ ناظرین، اسلامی ضابطہ حیات پوری دنیا کے لیے یکساں ہے جس میں تمام انسانوں کی بھلائی اور کامیابی کا راز مضمر ہے۔ اسلام نے رنگ و نسل، ذات پات، اونچ نیچ کے فرق کو روز اول ہی سے ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ان ربکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی
ولا لأحمر على اسود ولا لاسود على احمر الا بالتقوى ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، یقیناً تمہارا رب ایک ہے۔ سن لو، کسی عربی کو عجمی پر، اور کسی عجمی کو عربی پر، اور کسی گورے کو کالے پر، اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی کے۔ بے شک اللہ کے نزدیک باعزت وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ ناظرین، جو لوگ ذات پات، رنگ و نسل کی بیج بوتے ہیں وہ مجرم ہیں، وہ عفریت ہیں، وہ شیطان ملعون ہیں۔ اسلام دنیا میں تعصب و تشدد، فتنہ و فساد، ظلم و دہشت گردی کو مٹانے اور ختم کرنے کے لیے آیا ہے، نہ کہ اس کو فروغ دینے کے لیے۔ UNO یعنی اقوام متحدہ نے 20ویں صدی میں حقوق انسانی کے جو قوانین بنائے ہیں، اسلام نے اس کو 1400 سال پہلے قانونی شکل دے کر نافذ بھی کیا، جس کا اثر پوری دنیا نے دیکھا۔ دہشت گردی و تشدد، سفاکیت و خوریزی، تعصب و عداوت اور اسلام دشمنی کا چمپئن یہود و نصارہ ہیں، جن کو قرآن مجید میں مغضوب علیہم اور الضالین کے خطاب سے نوازا گیا ہے، اور اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ان کے چیلے چپاٹے ہیں، جیسے کہ ہندوستان میں RSS، بجرنگ دل، شیو سینا اور دیگر اسلام اور مسلمانوں سے عداوت اور دشمنی رکھنے والی تنظیمیں۔ آج کا یہ دجالی ذرائع ابلاغ، فتنہ انگیزی کرنے والا مغربی میڈیا، جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والا ہندوستانی چینل، سوشل میڈیا پوری طاقت کے ساتھ جھوٹے پروپیگنڈا کو پھیلانے میں مصروف ہے کہ تشدد اور دہشت گردی کا تعلق اسلام اور مسلمانوں سے ہے، جبکہ اس کے اصل ذمہ دار یہود و نصارہ، ان کے نقش قدم پر چلنے والے عناصر ہیں۔ پوری دنیا جانتی ہے کہ ان لوگوں نے پوری دنیا میں قتل و غارت گری، دہشت گردی، تشدد و خوریزی کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور بدنام مسلمانوں کو اور اسلام کو کرتے ہیں۔ اپنی دادا گیری چودراہٹ اور برقرار رکھنے کے لیے، تیل کی دولت اور معدنیات پر غاصبانہ قبضہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کی زمینوں کو ہتھیانے کے لیے لیبیا، عراق، شام، افغانستان میں بے گناہوں پر بمباری کرنا، اسپتالوں، اسکولوں، مدرسوں، خانقاہوں، شادی کے محفلوں میں حملے کروا کر معصوم لوگوں کو موت کی نیند سلا دینا، اور یہ کہنا کہ ہم دہشت گردوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، یہ سراسر جھوٹ اور فریب ہے کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے، اور پھر الٹے الزام مسلمانوں پر دھرتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں الٹے چور کو توال کو ڈانٹے۔ آپ دیکھ لیجئے یہ یہودی فلسطین میں مسلمانوں پر کیسے کیسے مظالم ڈھا رہے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کا وجود خطرے میں ہے۔ پوری دنیا نے جب ان یہودیوں کو ٹھکرا دیا تھا، کوئی پناہ دینے والا نہیں تھا، تو فلسطین کے مسلمانوں نے انہیں پناہ دی تھی۔ آج انہوں نے فلسطین کے مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا ہے، اور ان کی زمین و مکانات پر جبراً وہ قبضہ کر رہے ہیں، اور معصوم مسلمان بچوں، بوڑھوں، مردوں، عورتوں اور جوانوں کو اپنی تشدد اور گولی کا نشانہ بناتے ہیں۔ اللہم اہلک الکفار والیہود والنصارى۔ ارے یہ وہی ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نبیوں کو جو معصوم ہوتے ہیں نہیں چھوڑا۔ یہود و نصارہ کی سفاکیت، فساد فی الارض، قتل و غارت گری، دہشت گردی کے بے شمار واقعات قرآن و حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں رہتی دنیا تک تمام انسانوں کی عبرت و نصیحت کے لیے موجود ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل یعنی یہودیوں نے ایک دن میں 43 انبیاء اور 170 صالحین یعنی نیک لوگوں کو قتل کر دیا، جو انہیں امر بالمعروف والنہی عن المنکر کی دعوت دیتے تھے، یعنی انہیں بھلائی اور نیکی کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے تھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ یہودیوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، تو اس کے بعد آپ علیہ السلام کے والد محترم حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کرنے دوڑے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دوڑ کر ایک درخت کے اندر جو معجزانہ طور پر پھٹ گیا تھا، اور درخت نے اپنے اندر ان کو چھپا لیا تھا، اس طرح انہوں نے اپنی جان بچانے کی کوشش کی، لیکن ان ظالم یہودیوں نے آپ علیہ السلام کا تعاقب کیا۔ شیطان نے انہیں بتا دیا کہ اس درخت کے اندر چھپے ہیں۔ پھر کیا تھا، ان یہودیوں نے درخت پر آرا چلوا کر درخت کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ ان ظالموں نے اپنے نبیوں اور صالحین کو نہیں چھوڑا ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیسی قوم ہے۔ آج جب کہیں کوئی تشدد یا دہشت گردانہ حملہ ہوتا ہے تو یہ لوگ اپنی گھڑیالی آنسو بہا کر ہمدردی جتاتے ہیں، در حقیقت اس کا ان کو کوئی غم و افسوس نہیں۔ جہاں جہاں جس ملک میں
امن و سکون اور سلامتی ہے وہاں یہ ظالم لوگ دہشت گردی اور فتنہ فساد کی سازش رچ کر امن و امان کو تار تار کرتے ہیں، بے چینی اور انارکی پھیلاتے ہیں، اور پھر اس کی ساری ذمہ داری اسلام اور مسلمانوں کو اوپر ڈال کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کام کا بیڑا آج کے دور میں ہمارے ملک ہندوستان کی کچھ متعصب میڈیا اور اسلام دشمن تنظیمیں جیسے RSS، بجرنگ دل اور عیسائی مشنریوں نے اٹھا رکھا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ نئی نسل اچھی طرح اسلامی تعلیمات حاصل کریں اور ہر اس زبان میں مہارت حاصل کریں جس میں ان باطل پروپیگنڈا کا منہ توڑ جواب دے سکیں، خواہ وہ اردو ہو، عربی ہو، ہندی ہو، انگریزی ہو اور دوسری زبانیں ہوں، اور پوری دنیا کو بتائیں کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے، تشدد و دہشت گردی کا نہیں۔ تشدد و دہشت گردی کے اس دین میں کوئی تصور ہی نہیں، اور ساتھ ہی برادران وطن اور ان لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائیں جو سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو امن و سلامتی والے دین کی دعوت دیں، ان کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ آخر میں آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے تلاش منزل چینل کو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ یہ آپ کی طرف سے ہمارا بہت بڑا تعاون ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔